السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، پچھلے لیکچر میں ہم نے عقیدہ آخرت کے اجزاء اور عقیدہ آخرت کی عقلی توجیہ کی پڑھائی کی۔ آج اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 7 کھولیے۔ آج ہم تعمیر سیرت میں عقیدہ آخرت کا کردار، اس کی پڑھائی کریں گے۔ تعمیر سیرت میں عقیدہ آخرت کا کردار یعنی انسان کے کردار کو بنانے میں عقیدہ آخرت کا کیا کام ہے۔ الف، عقیدہ آخرت نیکی کی بنیاد۔ آخرت کا انکار یا اقرار انسان کی سیرت کے بنانے یا بگاڑنے پر براہ راست اثر انداز ہوتا ہے۔ ایک وہ شخص ہے جس کی نظر صرف اس دنیا کے فائدے یا نقصان پر ہے۔ یہ شخص کسی ایسے برے کام سے پرہیز نہ کرے گا جس سے دنیا میں اسے نقصان پہنچنے کا خطرہ نہ ہو، اور نہ ہی وہ کسی ایسے اچھے کام پر آمادہ راضی ہونا جس سے اسے دنیا میں فائدہ ملنے کی امید نہ ہو۔ ایسے شخص کے لیے قطعی ناممکن ہے کہ وہ ایک قدم بھی اسلام کے راستے پر چل سکے۔ اسلام کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں غریبوں کو زکوٰۃ دو۔ وہ جواب دیتا ہے، زکوٰۃ سے میری دولت گھٹ جائے گی، میں تو الٹا اپنے مال پر سود لوں گا۔ اسلام کہتا ہے کہ سچ اور بولو اور جھوٹ سے پرہیز کرو، خواہ سچائی میں کتنا ہی نقصان اور جھوٹ میں کتنا ہی فائدہ ہو۔ وہ جواب دیتا ہے، میں ایسی سچائی کو لے کر کیا کروں جس سے مجھے نقصان ہو اور فائدہ کچھ نہ ہو، اور ایسے جھوٹ سے پرہیز کیوں کروں جو فائدہ مند ہو اور جس میں بدنامی کچھ بھی نہ ہو۔ یہ تمام رویے اس شخص کے ہیں جو عقیدہ آخرت کو یا تو مانتا ہی نہیں، یا مانتا بھی ہے تو شک کے ساتھ، یقین کے ساتھ نہیں۔ بے، عقیدہ آخرت اعلیٰ کردار کی تشکیل کا ذریعہ، تشکیل شکل۔ اب ذرا دوسرے شخص کا حال ملاحظہ ہو۔ یہ وہ شخص ہے جس کی نظر افعال کے آخری نتائج پر ہے۔ وہ دنیا کے فائدے اور نقصان کو عارضی چیز سمجھتا ہے اور آخرت کے ابدی فائدوں یا نقصان کا خیال کرتے ہوئے نیکی کو اختیار کرتا ہے اور بدی کو چھوڑ دیتا ہے۔ ایسے شخص کے دل میں اگر کبھی خیال آئے کہ امتحان میں ناجائز ذرائع سے کامیابی حاصل کر لی جائے، رشوت یا سفارش کے ذریعے کوئی اونچا عہدہ حاصل کر لیا جائے، عہدہ، اعلیٰ مقام، مالک سامنے نہیں تو اس کی کوئی قیمتی چیز ہی چرا لی جائے، چوری کر لی جائے۔ نیکسٹ، پیج نمبر 8۔ جو مجھے امیر بنا دے، امانت رکھوانے والا تو مر گیا، کیوں نہ اس کی امانت ہڑپ کر لی جائے، ہڑپ چھین لی جائے، کیونکہ اس کے بال بچوں کو تو اس کی خبر ہی نہیں۔ افسر تو دفتر چھوڑ کر کام سے چلا گیا، کیوں نہ اس کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھا کر چند گھنٹے سیر و تفریح اور گپ شپ میں گزار لیے جائیں۔ اس قسم کے خیالات دل میں پیدا ہوتے ہی آخرت پر ایمان رکھنے والے شخص کی نظر اس آنے والے وقت کی طرف اٹھ جاتی ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں حاضر ہو کر اپنے ہر عمل کے لیے جواب دہ ہوگا۔ یہی خیال اسے دنیاوی لذات کو چھوڑ کر آخرت کے فائدوں کی طرف مائل کرنے میں مدد دیتا ہے۔ مائل، متوجہ کرنا۔ قرآن مجید میں یہ بات اس طرح بیان کی گئی ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 200 سے 202 کا یہ ترجمہ ہے۔ پس لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں ہی سب کچھ دے دے، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور ان میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان اعمال کا حصہ بدلہ ہے جو انہوں نے کیے، اور اللہ جلدی حساب چکانے والا ہے۔ جیم، عقیدہ آخرت شجاعت، استقامت اور ایثار کا محرک۔ کبھی آپ نے سوچا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیوں کر آگ میں کود پڑے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹی سی عمر میں قربانی کے لیے کس طرح تیار ہو گئے؟ سرور عالم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں آخر کیا بات تھی جس کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسین محلات اور شاہانہ زندگی کی بجائے بانگ کی چارپائی اور کھجور کی چٹائی کو قبول کیا؟ یہ سب اس لیے اسٹوڈنٹس کہ ان سب کا آخرت پر عقیدہ مضبوط تھا۔ دال، انصاف کہاں، اطمینان بخش جواب، اطمینان بخش، تسلی بخش۔ اس دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دولت کے نشے میں چور ہیں، غرور و تکبر میں مبتلا ہیں، انسانوں پر ظلم ڈھاتے ہیں، لوگوں کا حق مارتے ہیں، حتیٰ کہ یتیموں اور بیواؤں تک کے مال و جائیداد ہڑپ کر جاتے ہیں، ہڑپ چھین جانا۔ دوسری جانب وہ لوگ ہیں جنہوں نے دفاع وطن کی خاطر، قیام صداقت اور انسانی بقا کی خاطر ظالموں، سنگ دل حملہ آوروں اور چوروں، لٹیروں کے خلاف جہاد کیا، اور کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے فاقہ کشی میں زندگی گزاری۔ فاقہ کشی، بھوک،
بھوک اور خوف کی آزمائش کا سامنا کیا، لیکن کسی کا حق نہ مارا، نہ کسی سے زیادتی کی، بلکہ خود دکھ سہ کر دوسروں کو آرام پہنچایا، خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھانا کھلایا، حتی المقدور زندگی بھر انسانیت کی خدمت کرتے رہے۔ ان سب کا صلہ کہاں ہے؟ ایک مومن کے پاس اس کا یقینی جواب یہی ہے کہ آخرت کے گھر میں جو ابدی ہے، ابدی، دائم، ہمیشہ رہنے والا۔ نیکسٹ پیج نمبر 9۔ عقیدہ آخرت سچا سہارا اور امید کی کرن۔ عقیدہ آخرت ایک مسلمان کا بڑا اور سچا سہارا ہے۔ اس زندگی میں کتنی ہی دشواریاں، مشکلیں اور ناکامیاں ہم اس بات پر گوارا کر لیتے ہیں کہ آئندہ زندگی میں اس کی تلافی ہو جائے گی، تلافی معافی۔ اگر آج یہ عقیدہ ختم ہو جائے تو زندگی میں مایوسی چھا جائے اور لاکھوں لوگ خودکشی کر لیں، بھوکے دولت مندوں کے کپڑے نوچ لیں اور دنیا کا امن درہم برہم ہو جائے، امن نظام درہم برہم الٹ پلٹ ہو جائے۔ یہ تھی سبق کی پڑھائی۔ اب اسی صفحہ کے نیچے مشق میں خالی جگہ ہم لکھیں گے۔ الف، دوسری زندگی جس دن سب لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے اسے ڈیش کہتے ہیں، خالی جگہ میں حشر لکھیے۔ ب، نامہ اعمال جس میں انسان کے چھوٹے بڑے تمام ڈیش درج ہوں گے، اعمال۔ ج، جس اللہ نے انسان اور کائنات کو پہلی دفعہ پیدا کیا اس کے لیے ڈیش مرتبہ پیدا کرنا زیادہ آسان ہے، دوسری۔ د، آخرت کی جواب دہی کا احساس انسان کو ظلم اور برائی سے روکنے کا بہترین ڈیش ہے، ذریعہ۔ ہ، عقیدہ آخرت ایک مسلمان کا بہت بڑا اور سچا ڈیش ہے، سہارا۔ اسٹوڈنٹس، آپ نے مکمل سبق کی ایک دفعہ پڑھائی کرنی ہے اور خالی جگہ کو 3 دفعہ رف دستے پر لکھنا ہے۔ یہ آپ کا گھر کا کام ہے۔ اللہ حافظ۔